السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. سب سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا. ناظرین، سب سے پہلے جو میرے خیال میں سب سے امپورٹنٹ خبر ہے وہ یہ ہے کہ ذی الحج کا چاند نظر نہیں آیا ہے اور پاکستان میں عید الاضحیٰ 10 جولائی بروز اتوار کو ہوگی. آپ سب کو اس سلسلے میں بہت بہت مبارک ہو. وہ لوگ جو حج کے لیے جا رہے ہیں یا جا چکے ہیں ان کو بھی ہماری طرف سے بہت بہت مبارک، اور ان کو ڈھیر ساری ان کے لیے دعائیں بھی، وہ خیر خیریت سے پاکستان واپس آئیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم یہاں پہ ایک اعلان کرنے جا رہے ہیں اور ایک نئی چیز کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. عید کے لیے خاص طور پہ ہم اب اس مرتبہ آپ کے سوالات لیں گے، اور آج کے بعد سے بلکہ اسی ویڈیو سے یہ سلسلہ جو ہے ہم شروع کرنے جا رہے ہیں. آپ لوگوں کی جانب سے جو چند انٹرسٹنگ سوالات ہوں گے وہ ہم اپنے ویلاگ کے اندر شامل کریں گے اور ان کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے. عید کے اوپر جو ہے وہ تمام آپ کے وہ جو سوالات، تمام تو نہیں، مطلب ظاہری بات ہے چند سوالات جو انٹرسٹنگ ہوں گے اس کے جوابات دینے کی ہم کوشش کریں گے. تو جب آپ سوال کریں تو پلیز اپنا انٹروڈکشن اور اپنے شہر کا نام جو ہے وہ ضرور ساتھ مینشن کیجیے گا، تو میں کوشش کروں گا کہ میں ان کے جوابات دے سکوں. ہمارے پاس یہی ایک طریقہ کار ہے، لیکن ہم کچھ اور بھی ٹیکنالوجیز کے اوپر کام کر رہے ہیں، یعنی واٹس ایپ کے ذریعے یا ای میلز کے ذریعے. تو فی الحال آپ کامنٹ سیکشن میں جو ہے وہ اپنے سوالات لکھ سکتے ہیں. عید کے اوپر انشاءاللہ ان کے جوابات دینے کی ہم کوشش کریں گے. اس کے علاوہ ایک اور انٹرسٹنگ خبر جو ہے وہ آج عمران خان صاحب اپنے ورکرز کنونشن سے خطاب کر رہے تھے، تو وہاں پہ ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہوئی، ذرا وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. وہ انٹرسٹنگ چیز کیا تھی کہ وہ فرما رہے تھے کہ جی اسلام آباد کے پریڈ گراؤنڈ کے اندر ہم ثابت کریں گے کہ پاکستان ایک زندہ قوم ہے، اور مطلب کافی جوشیلے ہوئے تھے. تو ظاہری بات ہے، میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ اگر لیڈر جو ہوتا ہے وہ پہلے گیئر میں ہوتا ہے تو ورکر جو ہوتا ہے وہ چوتھے گیئر میں ہوتا ہے. تو لیڈر کو اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس کو پہلے گیئر میں ہی رہنا چاہیے، کیونکہ اگر وہ دوسرے یا تیسرے گیئر میں جاتا ہے نا تو ورکر کا گیئر ہی پھٹ جاتا ہے. وہ مطلب اتنا آگے چلا جاتا ہے کہ اس کو سمجھ ہی نہیں آتی ہے میں کتنی اور تیز سپیڈ سے جاؤں، تو چلان بھی ہو سکتا ہے کبھی کبھار. تو عمران خان صاحب ذرا جس طرح پچھلے تقریباً 1.5-2 مہینے میں انہیں جوش خطابت میں بڑی بڑی باتیں کہی ہوئی ہیں، نیوٹرل شوٹریل اینڈ آل دیٹ، تو وہاں پہ کوئی جذباتی ایک جوشیلا ورکر تھا، اس نے اونچی آواز میں کہہ دیا کہ جی خان صاحب آپ حکم کریں، ہم ٹینکوں کے آگے بھی لیٹ جائیں گے. تو وہ جب انہوں نے کہا نا تو وہ خان صاحب نے ذرا تھوڑا سا وہ میرے خیال میں جسے کہتے ہیں نا سکتے میں چلے گئے، وہ ایک ہی ہو گیا. تو پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کی ابھی ضرورت نہیں ہے، اور کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمیں صرف اس وقت اپنی قوم کی خواتین، اپنے نوجوانوں کی ضرورت ہے کہ جب آپ اپنی آواز بلند کریں گے تو مطلب برائے مہربانی ابھی ٹینکوں شینکوں کے آگے نہ لیٹیے گا، اور اس قسم کے نعرے مت ماریں کہ ٹینکوں کے آگے لیٹنے والے. تو یہ کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہے. اس سے پہلے 2-3 جگہوں کے اوپر اس طرح بھی ہو چکا ہے کہ مجھے لاہور کا اچھی طرح یاد ہے، میں غالباً ایوان اقبال کے اندر جو ہے وہ ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے، تو وہ امریکی سازش، امریکی بیانیاں اس طرح کی مطلب وہ باتیں کر رہے تھے. تو وہاں پہ جو ہے وہ چند نوجوانوں نے وہاں پہ نعرے لگا دیے، امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے، غدار ہے. اچھا وہ ایک دفعہ خان صاحب نے کہا چپ کر جاؤ. پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد پھر اس کو جوش آیا، پھر اس نے یہی کہا امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے، غدار ہے. تو وہ خان صاحب نے کہا اے کنٹرول کرو اس کو، کنٹرول کرو، چپ کرو اس کو، یہ کیا کر رہا ہے، یہ کس قسم کی باتیں کر رہا ہے. پھر اسی طرح کا واقعہ جو ہے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 26 تاریخ کو جب خان صاحب جو ہے وہ اسلام آباد پہنچے اور سینٹورس کے آگے ان کا وہ کچھوے کی چال والا وہ جو کنٹینر تھا، جب وہ آہستہ آہستہ رینگتے آہستہ آہستہ وہاں پہ پہنچا، تو وہاں پہ بھی چند لوگوں نے اس طرح امریکہ مرد آباد کے جو ہے وہ نعرے مارنا شروع کیے. تو وہاں پہ بھی خان صاحب نے چپ 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 کرو، مطلب اس طرح کے نعرے نہیں مارنے. تو آج وہ جب چند ورکر ذرا جوش خطابت میں آ کے ٹینکوں کے آگے لیٹنے کی انہوں نے کوشش کی، تو خان صاحب نے اپنے ہاتھوں سے ان کو ٹینکوں کے سامنے سے اٹھا دیا کہ نہ پتر، ٹینک کے آگے نہیں لٹنا ہے، ادھر وہاں پہ 2 تاریخ کو جو جلسہ ہو رہا ہے نا بیٹا ادھر آنا ہے، ٹینکوں کے آگے نہیں لیٹنا، تمہاری مہربانی، کیونکہ ٹینک چل جائے گا. اگر تم ٹینک کے آگے لیٹو گے نا تو ٹینک چل پڑے گا. تو اس طرح کی باتیں نہیں کرتے، بری بات ہے. ہم ایک جگہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تم ٹینکوں کے آگے لیٹ رہے ہو جاتا ہے، کچھ نہیں ہوتا. یہ نواز شریف صاحب کے دور میں بھی ہو چکا ہے اس طرح، بڑے وہ ورکر بڑے جوش و خطابت میں ووٹ کو عزت دو، ہم ٹینکوں کے آگے لیٹ جائیں گے. تو بعد میں پتہ لگا کہ وہ نون لیگ کے کچھ لوگ خود ٹینکوں کے اندر بیٹھ کے نکل گئے. تو یہ ہو جاتا ہے، کچھ نہیں ہوتا. اچھا جی، اس کے علاوہ جہاں پہ نواز شریف صاحب کی حکومت کی بات ہو رہی ہے تو جناب ایک خبر یہ بھی لے لیں کہ وفاقی حکومت نے وزارتوں کے سرکاری ملازمین کو ایک تنخواہ کے برابر اعزازیہ دینے کا جناب فیصلہ کیا. اعزازیہ سے کیا مراد ہے؟ بونس، جسے بونس کہتے ہیں نا. تو جناب وہ عید آ رہی ہے تو انہوں نے کہا جناب بونس کا اعلان کیا جائے گا.
اور 58 وزارتوں اور اداروں کے 1 سے 22 گریڈ کے تمام ملازمین کو اعزازیہ دیا جائے گا. ٹھیک ہے جناب, اور یہ اعزازیہ جو ہے اس کے اوپر 1 ارب روپے سے زائد رقم جو ہے یہ کل جاری کر دی جائے گی. اچھا بات یہ ہے کہ ایک جگہ آپ کا ایک وزیر یہ کہتا ہے کہ جی ہمارے پاس کھانے جوگے پیسے نہیں ہیں, یا پتہ نہیں کھانے جوگے پیسے نہیں, زہر کھانے جوگے پیسے نہیں, سوری ایگزیکٹ جو تھا وہ تھا زہر کھانے جوگے پیسے نہیں ہیں. لیکن یہاں پہ مطلب سلطنت پاکستان کے اندر جو ہے وہ ہمارے جو چھوٹے قائد ہیں, آپ ذرا ان کی وہ جس طرح ہوتا ہے نا پرانے زمانوں میں جو ہے وہ بڑے بڑے مہاراجا آتے تھے اور وہ کسی گاؤں دیہات میں جاتے تھے تو ایویں ہی ادھر پکڑ کے پوٹلی میں سے اشرفیاں اٹھا کے نا یوں کر کے پھینک رہے ہوتے تھے, یا وہ اپنے وہ اونٹ کے اوپر یا اپنے ہاتھی کے اوپر بیٹھے ہوتے تھے, اور ہاتھی جو ہے وہ جب گاؤں کے اندر سے جا رہا ہوتا تھا تو اس نے پھر بھی جو ہے وہ پھینکی جانا تھا. اچھا یہاں پہ سچویشن یہ ہے کہ وہ میرے قائد جو ہیں وہ چھوٹے قائد اشرفیاں پھینکی جا رہے ہیں, خزانہ خالی پڑا ہوا ہے, اور خزانے کے لیے جو ہے وہ اس پر لوگوں سے ترلے منتے کیے جا رہے ہیں کہ جناب پیسے دے دیں آپ کی مہربانی. لیکن یہاں پہ شاخرچیاں دیکھیں آپ کہ جناب 1 ارب روپے کے بدولت جو ہے وہ سرکاری ملازمین کو بونس دیا جائے گا, اور ابھی ان کی تنخواہیں بھی آپ بڑھا کے ہٹیں, ابھی اچھا خاصا ریز آپ نے ان کی تنخواہوں میں بھی دیا ہے, اور اب یہ ایک اور جو ہے وہ مطلب سرکاری ملازمین کے پتہ نہیں میری پلاننگ میری سمجھ تو باہر ہے, مجھے نہیں سمجھ آتی یہ کس قسم کی پلاننگ ہے. اچھا جی کل ایک اور بڑا امپورٹنٹ دن ہے جی, کل ایک اور امپورٹنٹ دن اس سلسلے میں ہے کہ ملک ریاض صاحب کے حوالے سے وہ جو 41 ارب روپیہ ان کو منتقل کیا گیا تھا, اس سلسلے میں کابینہ کمیٹی کا خصوصی اجلاس کل طلب کر لیا گیا ہے, اور بتایا گیا ہے کہ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ اس اجلاس کی سربراہی کریں گے, خصوصی اجلاس کی, اور احمد علی ریاض اینڈ فیملی یعنی کہ ملک ریاض کے جو صاحبزادے ہیں ان کی فیملی, وہ ان کی اور بحریہ ٹاؤن کے جو اکاؤنٹس منجمد ہوئے تھے اس سلسلے میں اس کا جائزہ لیا جائے گا, اور یہ بتایا جائے گا, چیک کیا جائے گا کہ آخر یہ کس طرح یہ تقریباً 41 ارب روپے کی رقم جو ہے وہ کس طرح ٹرانسفر ہوئی اور ٹرانسفر ہو کے جو ہے وہ نیوے ہو کے نکل گئی. تو ان چیزوں کا جو ہے وہ جائزہ لیا جائے گا. یہ ہو تو سب کچھ رہا ہے, لیکن میں فرینکلی سپیکنگ ابھی بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں ایک حد تک ہی جایا جائے گا. ایک حد جب وہ عبور ہونے کی کوشش ہوگی نا, عبور ہونے کی جیسی کوشش ہوگی تو ہو سکتا ہے, اب میری بات جو ہے وہ میں کوڈڈ الفاظ میں کہنے لگا ہوں, اس کو ڈی کوڈ خود کیجئے گا, کہ ایک حد سے زیادہ اگر نون لیگ نے جانے کی کوشش کی تو دور سے کہیں سے جی اے بھٹو کی آواز آ جائے گی, یہ ایک سگنل ہوگا جی اے بھٹو, اور پھر آپ کو 2 قدم پیچھے ہٹنا پڑے گا. ٹھیک ہے, تو صرف جی اے بھٹو نہیں, اور بھی مطلب کئی ایسے نعرے ہیں, کئی ایسے نام ہیں, کئی ایسی آوازیں ہیں, کئی ایسے کمانڈ ہیں جو آ سکتے ہیں. تو ابھی دیکھیں, ابھی کافی لمبا سفر ہے اس سلسلے میں, دیکھتے ہیں آگے چل کے کیا ہوتا ہے. اچھا جی ایک اور خبر ہے جناب, یہ فواد چوہدری صاحب کے حوالے سے. یہ فواد چوہدری صاحب کی یہ ٹویٹ ہے. ٹھیک ہے, ٹویٹ کے اندر کیا ہے یہ میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں. ٹویٹ کے اندر ہے جناب نمل یونیورسٹی کے حوالے سے ایک عدد نوٹیفکیشن انہوں نے شیئر کیا, 26/6/2022 تاریخ, آج سے 2-3 دن پہلے کی. اس کے اندر لکھا کیا ہوا ہے, اس کے اندر اچھا پہلے یہ غور سے دیکھیے گا سگنیچر کس کے ہوئے ہیں, غور سے دیکھیں. اس میں ہوئے ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ احمد سلمان صاحب ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن, بریگیڈیئر ریٹائرڈ احمد سلمان صاحب ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن. ان کے سگنیچر سے ایک عدد یہ نوٹیفکیشن جو ہے وہ انہوں نے نکالا, اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ جناب 1 جولائی 2022 سے چائے کی جگہ لوکل ڈرنک یعنی کہ لسی اور ستو جو ہے نا وہ اب سرو کیا جائے گا یونیورسٹی کے اندر. ٹھیک ہے, اب یہ شیئر کر دیا گیا فواد چوہدری صاحب کی جانب سے, اور اوپر انہوں نے اس کے اوپر لکھا کیسا آلو کا پٹھا. یہ کوئی نئی گالی آئی ہے, آلو کا پٹھا, جو دوسری ہے میں لینا نہیں چاہتا, بری بات ہے, بچے بھی سن رہے ہوتے ہیں. آلو کا پٹھا, کیسا آلو کا پٹھا ہمارے تعلیمی اداروں کا بگ باس بنا ہوا ہے, یہ انہوں نے ٹویٹ کر دیا. اب ایک تو مطلب نئی گالی, جب نئے مشروب آ رہے ہیں تو گالی بھی نہیں ہونی چاہیے. تو چوہدری صاحب نے گالی تو دے دی اپنی طرف سے, لیکن شاید بعد میں ان کو کسی نے بتایا کہ چوہدری صاحب نمل یونیورسٹی کا نوٹیفکیشن جعلی ہے. میرے خیال میں کسی نے جا کے انفارم کیا یا فون کیا کہ چوہدری صاحب یہ نوٹیفکیشن جعلی ہے, 2 نمبر ہے جو آپ نے شیئر کر دیا ہے. تو چوہدری صاحب نے ٹویٹ ڈیلیٹ کر دی. چوہدری صاحب نے آرام سے ٹویٹ جو ہے اس کو ڈیلیٹ کر دیا. اب میں صرف سوچتا ہوں 1 منٹ کے لیے, میں زیوم کرتا ہوں, اور میں آج سے تقریباً 1 سال پہلے 8 مہینے پہلے میں چلا جاؤں, ماضی کے اندر اگر چلا جاؤں, یادوں کو تازہ کروں. آج اگر پیکا کا قانون ہوتا,
جو فواد چوئی صاحب لے کر آئے تھے اور جس کے اوپر گھنٹوں گھنٹوں میں لیکچر دیے جاتے تھے کہ فیک نیوز والے جو ہیں ان کے ساتھ یہ ہونا چاہیے اور فیک نیوز والے کے ساتھ اتنے سال کی قید ہونی چاہیے, فیک نیوز والے کو اتنا جرمانہ ہونا چاہیے. آج چوئی صاحب نے خیر نہیں ہونی تھی چوئی صاحب کی آج خیر نہیں ہونی تھی. تو دعائیں دیں اسلام آباد ہائی کورٹ کو, جسٹس اطہر من اللہ کو, جنہوں نے پیکا اڑا دیا. ورنہ چوئی صاحب جو پیکا نہ اڑتا نا تو تسی اڑ جانا سی اج, کیونکہ آپ نے خیر سے یہ آلو کا پٹھا جو کہا بھی ہے وہ کس کو کہا ہے؟ بریگیڈیئر ریٹائرڈ احمد سلمان صاحب کو. ٹھیک ہے, تو چوئی صاحب دھیان کریا کرو, تاری مہربانی. یہ چنڈے چنڈے جو ہے نا ایک دو اینکروں کو آپ نے لگا دیے ہیں, دھیان سے, ہر جگہ چنڈ نہیں چلتی, آگے سے جواب بھی آ جاتا ہے. ویسے ہی کہہ رہا ہوں, دوست ہیں آپ ہمارے, ویسے ہی پیار محبت میں بات کر رہا ہوں. اچھا, اس کے بعد آگے چل کے ایک اور خبر ہے جی, وہ یہ ہے کہ 2017 سے لندن میں مقیم جو ہیں اسحاق ڈار صاحب, انہوں نے جولائی کے چوتھے ہفتے میں وطن واپسی کا جو ہے وہ کنفرم کر دیا ہے. ڈار صاحب واپس آ رہے ہیں اور نیا پاکستانی پاسپورٹ بھی ان کو مل گیا ہے. ڈاکٹرز نے بھی اجازت دے دی ہے, سب کچھ ان لائن ہو گیا ہے. اب سارا کچھ جو ہے نا یوں کر کے سنکرونائز ہو کے ردم میں آ گیا, سب ٹھیک ہو گیا, پاسپورٹ آ گیا, ڈاکٹرز نے کہہ دیا, ہر جگہ سے جو ہے وہ اپروولز آ رہی ہیں. اور انہوں نے کہا ہے کہ جی پاکستان واپسی کا فیصلہ جو ہے وہ میں نے نواز شریف کے کہنے کے اوپر کیا ہے, اور نواز شریف صاحب کی, شہباز شریف صاحب کی رضامندی اس کے اندر شامل ہے. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ میں واپس آ کر سینیٹر کا حلف اٹھاؤں گا. وزارت خزانہ بنانے کا فیصلہ جو ہے وہ پارٹی کرے گی, ہم نے کبھی اس قسم کے فیصلے نہیں کیے. اور مجھ پر ایک ہی کیس ہے جو عمران نیازی کی حکومت نے بنایا تھا, جو جھوٹ پر مبنی تھا. تو اللہ انہیں صحت دے اسحاق ڈار صاحب کو. لیکن میری اطلاع کے مطابق وہ جس طرح اکثر آپ ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں نا, تو ڈاکٹرز اکثر جو مریض جن کی طبیعت ٹھیک نہ ہو رہی ہو, آپ ان کے سارے ٹیسٹ کرا رہے ہیں, ان کے سارے ٹیسٹ بھی کلیئر ہوتے ہیں, آپ نے ان کو ساری دوائیاں دے دی ہیں, تب بھی کوئی مرض جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہوتا, تو ڈاکٹر اکثر یہ کہتے ہیں آپ نا پرفضا مقام کے اوپر جائیں, آپ پہاڑوں میں چلے جائیں, آپ ادھر چلے جائیں, آپ کو فریش ایئر کی ضرورت ہے, آپ کو ایک روٹین توڑنے کی ضرورت ہے. کبھی کبھار ویسے میں سوچتا ہوں, میں ڈار صاحب کے بارے میں بات نہیں کر رہا, ویسے ہی سوچتا ہوں, میرے دماغ میں کبھی کبھار بات آتی ہے کہ ہو سکتا ہے جب سیاستدان بیمار ہوتے ہوں نا, تو ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہوں, تو ڈاکٹر آگے سے تجویز کرتے ہوں آپ کو کرسی کی ضرورت ہے, اگر آپ کو کرسی مل جائے نا تو آپ کی صحت ٹھیک ہو جائے گی. تو جیسے ہی حکومتیں کرسی میں آ جاتی ہیں, کرسیوں کو مل جاتی ہے, وہ کرسی کے اوپر آ کے بیٹھ جاتی ہیں, تو صحت بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے. ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں کہ ہاں اب آپ ٹھیک ہو رہے ہیں, مجھے نظر آ رہا ہے کہ آپ ٹھیک ہو رہے ہیں, اب آپ کو کسی ٹیسٹ کی ضرورت نہیں, اب آپ کو کسی دوائی کی ضرورت نہیں, آپ ویسے ہی بہتر ہو رہے ہیں. تو اللہ کرے نواز شریف صاحب بھی جو ہیں اسی طرح جلد از جلد صحت یاب ہو جائیں. وہ تمام ہمارے سیاستدان جو بیمار ہو کے باہر چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد ان کی صحت ٹھیک نہیں ہوتی, تو جیسی اقتدار آ جاتا ہے تو ان کی صحت بہتر ہونا شروع ہوتی ہے. اللہ ان کو اور صحت مند کرے. نواز شریف صاحب کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو ایک اور خبر بھی لے لیں. خبر یہ ہے کہ نصرت جاوید صاحب ہمارے سینئر صحافی ہیں, سینئر اینکر پرسن ہیں, پروگرام نہیں کرتے لیکن اب ٹیلی ویژن سکرینز کے اوپر واپس آنا شروع ہو گئے ہیں. انہوں نے اپنے کالم کے اندر جناب آج بڑی انٹرسٹنگ بات لکھی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی ایک تو یہ جو آپ کا بجٹ پاس ہوا ہے یہ ٹوٹلی نواز شریف صاحب کی اجازت سے پاس ہوا ہے, ٹھیک ہے. اور انہوں نے کہا کہ یہ اجازت دیتے ہوئے قائد نے ثمر کو بھی یقینی تصور کیا ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ قومی اسمبلی کی بقیہ مدت ختم ہونے تک قائم و دائم رہے گی, اور یہ نہیں ہوگا کہ جناب ہے تسی اتھے بجٹ دیتا تے نال ہی تسی الیکشن کرا لے. یہ جب بجٹ ابھی آیا تھا نا تو یہاں پہ بڑی چہمگوئیاں سٹارٹ ہو گئی تھیں کہ لو جی بجٹ آ گیا ہے تے ہن شہباز شریف فارغ اے الیکشن ہونا لینے. وہ جس طرح شیخ رشید صاحب بھی اکثر ہی باتیں کرتے ہیں جی اکتوبر نومبر میں جو ہے وہ الیکشن ہو جانے, تو اس کالم کے مطابق نصرت جاوید صاحب نے بتایا کہ جناب ایویں نہیں ہو رہا, ٹھیک ہے. اور یہ ڈار صاحب کی واپسی بھی جو ہے نا یہ ایویں نہیں ہو رہی, مطلب اس کے پیچھے بھی پوری ایک پلاننگ ہے. اچھا آگے چل کے وہ یہ لکھتے ہیں کہ ایک بات مگر میں مطلب ان کی کوٹ ان کوٹ کر دیتا ہوں. انہوں نے کہا ایک بات مگر وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر وہ لوٹ بھی رہے ہیں تو فی الفور وزارت خزانہ کا منصب نہیں سنبھالیں گے. عالمی معیشت کے نگبان ادارے اور ہمارے ہاں حکومتوں کی آمد و رفت کے کلید بردار واضح انداز میں خواہش مند ہیں کہ جو بجٹ تیار ہوا ہے اسے پٹری پر چڑھانے کا فریضہ بھی فی الحال مفتاح اسماعیل ہی ادا کریں گے. اس طرح پیغام دیا جائے کہ حکومت جو سخت اقدامات لے چکی ہے انہیں ہر صورت بروئے کار لایا جائے گا. مفتاح اسماعیل کی جولائی اور اگست کے درمیان فراغت فقط نئے انتخاب کو یقینی بنانے کا پیغام ہی دے گی. تو یہ جو ہے وہ نصرت جب بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں انہوں نے یہ بات کہی ہے. تو جناب ایک جو ہے وہ خبر یہ تھی. ایک اور خبر جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے آج ARY نیوز کے اوپر کاشف بھائی ہمارے سینئر ہیں, ان کے پروگرام کے اندر ایک صاحب آئے مولانا گل نصیب صاحب.
زیادہ نہیں آپ جانتے ہوں گے لیکن بڑے ایک پرانے پولیٹیشین ہیں, JUIF سے ان کا تعلق رہا ہے, اب نہیں ہے. ان کا کاشف عباسی صاحب نے انٹرویو کیا, اس کے اندر مولانا گل نصیب صاحب نے مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے بڑی لمبی تمہید باندھی اور بتایا کہ مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ کتنے غلط انسان ہیں, وہ یہ بھی کرتے تھے, وہ بھی کرتے تھے, یہ بھی خراب تھا, وہ بھی خراب تھا, یہ سارا کچھ انہوں نے بتایا. اچھا, ان کے بارے میں ذرا 3-4 چیزیں ذرا میں پہلے ہی آپ کو بتا دوں. یہ جو خبر میں آپ کے ساتھ اسکرین کے اوپر شیئر کر رہا ہوں, یہ تاریخ دیکھ لیجیے گا, 25 دسمبر 2020. 25 دسمبر 2020. تقریباً آپ سمجھ لیجئے کہ 1.25 سال آلموسٹ ہو چکے ہیں. ان کو JUIF سے نکال دیا گیا تھا. ان کو JUIF سے نکال دیا گیا تھا. آج یہ ٹی وی اسکرین کے اوپر آئے ہیں اور یہ صرف چند دن پہلے مولانا شیرانی گروپ, جس نے ابھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جا کے ہاتھ میں لایا ہے, یہ اس گروپ سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کا اب JUIF سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ وہ گروپ ہے جو بالکل فارغ ہو چکا ہے اور ان کو اب عمران خان صاحب کے اندر بہت اچھائیاں نظر آنا شروع ہو چکی ہیں. ایک دم ان کی آنکھیں جو ہیں وہ کھل گئی ہیں. اور بلکہ اسی خبر میں نیچے جا کے یہ سیکنڈ لاسٹ پیراگراف کے اندر بتایا جاتا ہے, جی مولانا گل نصیب خان پارٹی کے خیبر پختونخوا چیپٹر کے سابق امیر تھے. ضلع دیر سے تعلق رکھنے والے گل نصیب خان ایک مرتبہ سینیٹر بھی رہے ہیں. یہ سینیٹر رہ چکے ہیں ایک زمانے کے اندر اور سابق صوبائی امیر رہ چکے ہیں JUIF کے, لیکن ان کو 2020 کے اندر دسمبر میں پارٹی سے نکال دیا گیا تھا. اچھا, لیکن ایشو یہ ہے, میرے لیے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں تو عمران خان کے خلاف تھا ہی نہیں, مجھے تو عمران خان میں کوئی پرابلم نظر نہیں آتی تھی. یہ تو مولانا فضل الرحمان تھے جو کہا کرتے تھے کہ یہ یہودی ایجنٹ ہے اور یہ خراب ہے اور یہ یوں ہے تو یہ ہے. تو مجھے تو کبھی کوئی اس میں ایسا کوئی ایشو نظر نہیں آیا عمران خان صاحب, کیونکہ آبویسلی شیرانی گروپ اب تحریک انصاف میں جا چکا ہے اس وجہ سے. لیکن ہوا گیا کہ ہماری ریسرچ ٹیم کو نے وہی پرانی عادت, ان کی غلط عادت, بیٹھ کے چیزیں ڈھونڈ نکالتے ہیں, ماضی کے اندر چلے جاتے ہیں, بیٹھ کے پتہ نہیں کہاں سے کھود کے چیزیں لے آتے ہیں. اے دیکھیے گا یہ اسکرین کے اوپر, یہ تاریخ ذرا نیچے نوٹ کیجیے گا, 1 اکتوبر 2017 نکالے جانے سے تقریباً 3 سال پہلے کی کہانی. 3 سال پہلے کی کہانی. اس کی ذرا ہیڈنگ دیکھیے گا, کیا لکھا ہے, عمران خان نے نوجوانوں کو گمراہ کر دیا ہے. عمران خان نے نوجوانوں کو گمراہ کر دیا ہے. باقی خبر کی تفصیل نیچے, میں اس میں آپ کو بور نہیں کرنا چاہتا, لیکن ہیڈ لائن جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو جس شخص نے نوجوانوں کو گمراہ کیا ہے, مولانا گل نصیب صاحب کو اب ان کے اندر جو ہے وہ نور نظر آ رہا ہے اور ان کے اندر ان کو یہ لگ رہا ہے کہ وہ جو ریاست مدینہ کی بات کی ہے عمران خان صاحب نے, وہ عمران خان صاحب ہی کر سکتے ہیں. یہ جو 1 اکتوبر 2017 ہے, یہ 2018 کے انتخابات سے پہلے تک کی بات ہے. تب تک ان کو عمران خان صاحب کے اندر برائیاں نظر آ رہی تھی. آج عمران خان صاحب جو ہیں ان کو کافی پسند آ رہے ہیں. اس کو میرے بھائی کہتے ہیں پالیٹکس. ٹھیک ہے, اب مولانا گل نصیب صاحب جو ہیں وہ جگہ جگہ جا کے انٹرویو دیں گے اور وہ مولانا فضل الرحمان کو برا بھلا کہیں گے اور عمران خان صاحب کی تعریفیں کریں گے. جی کیا بات ہے, بڑے زبردست عمران خان صاحب. تو دس از دا ورلڈ آف پالیٹکس. اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.